وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم و ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گارے سے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو، ذرا دیکھ پروردگار، یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، مجھ سے بالا تر کر دیا، کرمت علیہ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی پوری نسل، اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے، وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے، تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے۔ واستفزز من استطعت منهم، یہ لفظ آئے گا کئی بار، ذرا نوٹ کر لیجیے۔ فز کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نوزائیدہ ابھی ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے، یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے، ہمت اس کا جواب دے رہی ہو، تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم، تو پھسلا لے ان کو، ان میں سے جس کو چاہے، بصوتک، اپنی آواز سے، واجلب علیہم، اور چڑھا لا ان کے اوپر، بخیلک، اپنے سواروں کو، ورجلک، اپنے پیادوں کو، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر، ساجھا کر مال میں اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، ورغلا لو جس طرح، سبز باغ دکھا لو جس طرح، جو چاہو وسوسہ اندازی کر لو، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کارساز، جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان آتا ہے، موت نظر آتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے، بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو، جن کو ڈنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر، اعرضتم، پھر اعراض کرتے ہو، پھر رخ موڑ لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں، خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں؟ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید ہی تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، کیا خشکی میں لوگ مرتے نہیں ہیں؟ وہاں جب تھے تو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، خشکی پر آتے ہی، اور اب تم بھول گئے اللہ کو، تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھنسا نہیں سکتا زمین میں؟ ان یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر، خشکی پر، کہ جس میں پتھر ہوں اور پتھراؤ ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر ایک زوردار جھکڑ تمہارے اوپر چھوڑ دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں۔ ثم لا تجدوا لکم علینا تبیعا، پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے، ہم سے باز پرس کر سکے کہ وہ فلاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ آیت بھی انسان کی، جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، جو بھی کریشن ہے اللہ کا، اس کا کلائمیکس انسان ہے۔ گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے تنزلات، اللہ کا حرف کن، اور کن سے وہ خلق نور، اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور ملائکہ،
پھر ایکسپلوژن، دی بگ بینگ، اور اس سے وہ حرارت اور وہ آتشی کرے، اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہونا، اور پھر یہ بارش کا برسنا، اور بارش اور زمین، پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیات ارضی ہے اس کا آغاز ہونا۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے، عزت کی ہے آدم کے نسل کی۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو۔ ہم، ظاہر بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے، ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں۔ حَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر میں بھی اور بحر میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں، عمدہ عمدہ چیزوں کا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر، بہت بڑی فضیلت۔